عامل حضرات کے پاس بعض اوقات ہم جاتے ہیں کام کروانے کے لیے تو وہ پیسے مانگتے ہیں، تو کیا ان کا پیسے لینا اور ہمارا ان کو پیسے دینا جائز ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ ایک اصول سمجھ لیے، اس کے بعد پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو کوئی ڈاکٹر شفا دیتا ہے، نہ کوئی عامل صاحب اپنی مرضی سے شفا دے سکتے ہیں۔ شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، جس کو چاہے شفا عطا فرمائے، جس کو چاہے بیمار رکھے۔ ہزاروں ڈاکٹر بعض اوقات دوائیاں دیتے ہیں، شفا حاصل نہیں ہوتی، اور بعض اوقات آدمی ایک معمولی سی چیز کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی چیز سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو حقیقتاً شفا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا کہ کوئی کسی کو شفا دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی شفا دیتا ہے۔ ہاں، یہ اس کی عادت کریمہ ہے کہ کسی نہ کسی چیز کو وسیلہ اور ذریعہ بنا دیتا ہے، ورنہ شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھ لیں گے اور آپ کا عقیدہ ماشاءاللہ یہی ہوگا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ اگر عامل پیسے لے گا یا پیسے نہیں لے گا، دونوں صورتوں میں شفا تو اس کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ شفا دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر کے فیس لینے کے باوجود اس کے ذریعے شفا دے رہا ہے، تو پھر عامل اگر پیسے لے لے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں شفا نہیں دے سکتا ہے؟ تو یہ عام لوگوں کا غلط خیال ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو عامل صاحب فی سبیل اللہ کام کریں اس میں بڑی برکت ہوگی، اور جس نے پیسے مانگ لیے ڈاکٹروں کو لاکھوں روپے فیس دے دیں گے، لیکن اس عامل صاحب کے پاس نہیں جائیں گے کہ نہیں جی ہاں یہ تو پیسے مانگتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ میں کسی عامل کا ایجنٹ نہیں ہوں، نہ مجھے کوئی کمیشن ملے گا، لیکن یہ بالکل جائز ہے کہ ایک عامل اپنے کام کے، اپنی محنت کے کسی سے جائز پیسے مانگ سکتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم ایک دفعہ سفر سے واپس آ رہے تھے تو ہمارے درمیان ایک ایسا شخص موجود تھا جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ دم کرتا ہے۔ تو ہم ایک گاؤں کے پاس سے گزرے تو وہاں کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈس لیا ہے، تو آپ میں کوئی ایسا ہے جو بچھو کا دم کرتا ہو؟ تو وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے کہا لیکن میں اس کے بدلے میں 40 بکریاں لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ وہ گیا، اس نے دم کیا، ان کے سردار کو شفا ہو گئی اور وہ 40 بکریاں لے کر آ گیا۔ اب ہم نے پوچھا بھائی تم نے کیا ایسا عمل کیا کہ اس کو شفا ہو گئی؟ اس نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو علم شریف میں شفا ہے، تو میں نے علم شریف پڑھ کے دم کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ اب ہم میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ جو 40 بکریاں دم کے بدلے میں لے کر آیا ہے یہ ہمارے لیے حلال ہیں یا حرام؟ تو ہم نے کہا بھی ہم اس کو استعمال نہیں کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا مسئلہ پوچھیں گے۔ ہم سرکار کے پاس حاضر ہوئے، تمام معاملہ ذکر کیا۔ آپ نے اس شخص کی تحسین فرمائی کہ تم نے علم شریف پڑھ کر دم کیا، خوش ہوئے۔ اور پھر جب ہم نے بکریوں کا مسئلہ پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکریاں تمہارے لیے جائز ہیں، بلکہ اس میں سے ہمارا حصہ بھی مقرر کرو۔ تو دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ یہ بالکل جائز ہے کہ عامل کوئی پیسے لے سکتا ہے، اور اس سے کوئی شفا یا عدم شفا میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ شفا دینے والی ذات تو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔